ان الحمد للہ۔ تحنیک اور دعائے برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور صحبت کے نتیجے میں صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا جو تعلق تھا، اس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نومولود بچے آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر کیے جاتے تھے تاکہ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں، اور کھجور یا ایسی ہی کوئی چیز چبا کر بچے کے تالو پر مل دے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دے جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ لوگ اپنے بچے کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قباء میں ان کی ولادت ہوئی اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہے کہ میں بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہارا منگوایا اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اور پھر اس کے تالو پر مل دیا، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا۔ اور عبداللہ ابن زبیر اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ کتب حدیث میں تحنیک کے بہت سارے واقعات مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اللہ کے کسی مقبول اور صالح بندے کے پاس اس کو لے جائے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کروائے اور تحنیک بھی کروائے۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا رواج بہت ہی کم رہ گیا ہے۔